बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से समरी सूट्स का जिक्र कर रहे थे। चेक की वजह से समरी सूट के अलावा आम रिकवरी सूट जो है वो भी मेंटेनेबल है। ज़रूरी नहीं है कि चेक की बना पे ऑर्डर सेंटी का ही दावा दायर किया जाए, बल्कि आम जो रिकवरी सूट है वो भी फाइल किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई 2014 CLC पेज 837 के अंदर। प्रीमिसरी नोट लिखने वाले दिन रकम अदा करना जरूरी नहीं है। रकम जो है उसका लेन देन का जो मामला है तो रकम बाद में भी दी जा सकती है। डिफेंडेंट ने बगैर कोई रकम वसूल किए किस तरह से, या कोई फेवर वसूल किए बगैर, या कोई सामान वसूल किए बगैर प्लेंटिफ पार्टी को प्रीमिसरी नोट या चेक कैसे दे दिया, बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं। इस हवाले से ऑर्डर 37 के अंदर एक डिग्री की गई और ये रिपोर्ट किया गया 2017 YLR पेज 416 के अंदर। अब प्रीमिसरी नोट या चेक के ऊपर जो लेन देन है उन पर दो गवाहान की तस्दीक जरूरी नहीं है। ये बात 2017 में एक जजमेंट में इंटरप्रेट हुई और ये जजमेंट इंटरप्रेट हुई PLD 2017 लाहौर हाई कोर्ट पेज 45 के अंदर। बैंक के अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक की सूरत में अगर पेश ही नहीं किया गया, वहां से डिसऑनर हुआ ही नहीं है, देन समरी सूट भी मेंटेनेबल नहीं है। बगैर डिसऑनर करवाए आप समरी सूट में डायरेक्टली तो नहीं आ सकते थे। ये बात इंटरप्रेट हुई 2016 CLC पेज 937 के अंदर। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डिफेंडेंट कहता है कि उसने चेक जो है जिसके हवाले से ऑर्डर 37 का दावा दायर किया गया है, उसने वो चेक बतौर सिक्योरिटी चेक दिया है, लेकिन बाद में वो कहता है कि चेक पर जो सिग्नेचर है वो उसने किए ही नहीं थे। दो डिफरेंट वर्जन आ गए। अब जब वो ये बयान दे रहा है कि उसने सिग्नेचर भी नहीं किए, अपने वर्जन को सपोर्ट करने के लिए किसी एक्सपर्ट को वो ला नहीं रहा है, क्योंकि जब उसने एक प्ली ली है तो उस प्ली को साबित करना भी उसकी जिम्मेदारी है। और ये एक ऐसा मामला है जिसमें ऑर्डर 37 के अंदर दावा डिग्री किया गया था और ये बात रिपोर्ट भी की गई 2016 SCMR पेज 2163 के अंदर। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि अगर ऑर्डर 37 CPC 1908 का जो समरी ट्रायल आपने इनिशिएट किया है उसमें डिफेंडेंट के हाजिर ना आने से या लीव टू डिफेंड हासिल ना करने की सूरत में दावा डिग्री नहीं होगा। एक तरफा किस तरह से आप करवा देंगे? वो हाजिर होगा, उसके बाद वो लीव टू डिफेंड होगा, फिर दावा डिग्री होगा। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2016 YLR पेज 81 नोट 111 है। एक छोटी सी गलती है जो हम आमतौर पे कर जाते हैं वकील हजरात। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है कि जब लीव टू डिफेंड की आपने एप्लीकेशन देनी है उसके साथ बयान हल्फी लाजमी लगाइए।
ادروائز لیو ٹو ڈیفینڈ کی جو اپلیکیشن ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگی. سمجھا جائے گا کہ آپ نے لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن ہی نہیں دی، مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2015 سی ایل سی پیج ہے 1747 کے اندر. اس کے بعد آرڈر 37 کی ڈگری اگر ہو گئی ہے تو اس کو اسپیشل سرکمسٹانسز میں ڈسٹرکٹ کورٹ یا جو بھی جس کورٹ نے بھی اس کو ڈگری کیا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں اس ڈگری کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے. اور اس حوالے سے آرڈر 37 رول 4 کے تحت ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے. اب آرڈر 37 رول 4 سیٹ اسائڈ ڈگری سمری سوٹس میں اس کی اپلیکیشن دینے کے لیے کوئی لمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے اندر ایک آرٹیکل 181 ہے، وہ جرنل سائٹ پہ اگر اس کو ہم لیں تو جب ایک شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں لکونہ تھا یا فلاں میٹر تھا، اب اس کے لیے وہ سیٹ اسائڈ کروانے کے لیے اگر اپلیکیشن دینا چاہ رہا ہے تو آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کہتا ہے کہ علم ہو جانے سے 3 سال میعاد شروع ہو گئی ہے. آرڈر 37 کے حوالے سے 2014 کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی نے چیک کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ چیک جو تھا وہ ڈیفینڈنٹ پارٹی کی چیک بک سے جاری کیا گیا. ڈیفینڈنٹ پارٹی نے چیک دینا تسلیم کر لیا، اس نے سگنیچر تسلیم کر لیے. دین admitted facts need not to be proved. سیدھی بات تھی، ڈگری ہو گئی، سپریم کورٹ تک وہی چلتا، کوئی ایسا لگو نہیں ہے. یہ وہ کیس لا ہے جس میں آرڈر 37 کے تمام رولز کے جو پرنسپلز ہیں ان کو سیٹ کیا گیا تھا، اور یہ انٹرپریٹ ہوئی 2014 سی ایل سی پیج 244 کے اندر. اس کے بعد پرونوٹ کے حوالے سے کچھ بات کر لیں کہ اگر پرونوٹ 5 لاکھ سے زائد رقم کا ہے اور اس پر 100 روپی بطور سٹیمپ قابل ادائیگی ہے، بصورت دیگر جرمانہ ادائیگی کے بعد جو ہے اس پرونوٹ کو ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ لیا جائے گا کہ جو سٹیمپ ہے وہ چونکہ لگایا نہیں گیا، اس کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ ادا کرے، دین وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ اس پرونوٹ کو لیا جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2012 سی ایل سی پیج ہے 1679 کے اندر. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سمری سوٹ کی لمیٹیشن کی. اب سمری سوٹ کی لمیٹیشن جو ہے وہ 3 ایئر ہے کاز آف ایکشن سے. اب سمری سوٹ کی 3 سالہ جو لمیٹیشن ہے اس کے حوالے سے پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 362 جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. 2005 وائی ایل آر پیج ہے 3321 سپورٹ کرتی ہے. 2007 ایم ایل ڈی پیج 1 میں اس بات کو چھیندا سے انٹرپریٹ کیا گیا. 2008 ایم ایل ڈی پیج 858 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا.
اس کے بعد 2009 CLC پیج 858 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ سمری سوٹ جب کاز آف ایکشن رائز ہو گئی یا 3 سال اس کی لمیٹیشن ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اس کے بعد لیو ٹو ڈیفینڈ نہ آنے کی صورت میں بندہ پیش ہو گیا، لیو ٹو ڈیفینڈ اس نے دی نہیں ہے، دین ایڈمیٹڈ ہے کہ اس نے واقعی معاملہ کیا ہے، تو دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2004 SCMR پیج ہے 882 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس کے بعد لیو ٹو ڈیفینڈ نہ ہونے کی صورت میں ڈگری اگر کر دی جاتی ہے تو نہ صرف ہائی کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک وہی جو ہے وہ ڈگری مینٹینیبل رہتی ہے، اور 2009 SCMR پیج 1101 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ البتہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لیو ٹو ڈیفینڈ غیر مشروط طور پر بھی منظور کی جا سکتی ہے، کسی شورٹی کے بغیر بھی، کوئی شرط نہیں ہے، منظور کر سکتی ہے، عدالت کے پاس ڈسکریشن ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ یاد رکھیے گا 1999 SCMR پیج 2838 کے 32 کے اندر اس بات کو کہا گیا۔ اس کے بعد PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 744 کے اندر اس بات کو سپورٹ کیا گیا، اور 2006 CLC پیج 982 کے اندر اس بات کو سپورٹ کیا گیا، اور 2008 MLD پیج 270 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ایک اور بات ہے کہ لیو ٹو ڈیفینڈ کی جو اپلیکیشن ہے وہ عدم پیروی خارج ہونے کے بعد پھر بھی آپ اس کو برآمد کروائے جا سکتی ہے، ریسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بات 2003 YLR پیج 2724 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا بعض اوقات پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس آیا، وہ سٹیل چیک تھا، 3 سال 4 سال پہلے پارٹی کو چیک ملا، وہ پارٹی نے گھر رکھ چھوڑا، اب 3-4 سال بعد کہتے ہیں جی اس نے میرے پیسے دینے اور دے نہیں رہے ہیں جناب، اب آرڈر 37 میں آ جائیں جناب، تو نہیں آ سکتے جناب۔ یاد رکھیے گا جب بھی سٹیل چیک ہو جائے 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا تھا، باسی ہو گیا چیک۔ اب سٹیل چیک کی صورت میں آرڈر 37 کے اندر اگر دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے تو یاد رکھیے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، وہ دعویٰ چل ہی نہیں سکتا، اگر چل گیا ہے تو خارج ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2006 CLC پیج 797 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2008 CLC پیج ہے 1578 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد ایک پچھلے دنوں بڑی ٹیکنیکلٹی سامنے آئی آرڈر 37 کے کیس میں کہ غیر مشروط طور پر اگر لیو ٹو ڈیفینڈ ایکسیپٹ کر لیے ہے کورٹ نے تو اس آرڈر کو کورٹ ریکال نہیں کر سکتی۔ اب ایک دفعہ اس اپلیکیشن کو لیو ٹو ڈیفینڈ کو عدالت نے منظور کر لیا غیر مشروط طور پر، اب اس کو ریکال کر کے شورٹی طلب نہیں کر سکتی، ختم ہو گیا بات۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ جو میں نے پیش کی تھی اور اس پہ وہ معاملہ طے بھی ہو گیا، 2007 CLC پیج ہے 1023 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ڈیفینڈنٹ کے لیے جب وہ اسپیسیفک سمن کے ذریعے اس کو نوٹس کو وصول کر لیتا ہے، تعمیل ہو جاتی ہے، تو 10 روز کے اندر اندر عدالت سے لیو ٹو ڈیفینڈ حاصل کرنا اس کے لیے لازمی ہے، اور جب لیو ٹو ڈیفینڈ دینا ہے تو فوری طور پر کیا کرنا ہے، اس اپلیکیشن کے ساتھ بیان حلفی لازمی لگائیے گا، ورنہ وہ لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور چند اس پہ ججمنٹس ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ 2007 MLD پیج ہے 1724 کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس پہ 1993 SCMR پیج ہے 931 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ PLD 1995 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 362 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ 1999 MLD پیج 2931 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ کوئی بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ گم ہونے کی صورت میں اسے بذریعہ سیکنڈری ایویڈنس ود دا لیو آف
कोर्ट जो है सेकेंडरी एविडेंस के जरिए भी इसको साबित किया जा सकता है, या बेहतर तो यही होता है कि जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आप आर्डर 37 में आ रहे हैं लेकिन आप सेकेंडरी एविडेंस के जरिए रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप ऑर्डनरी सूट जो है दिला पाने का, आम जो फाइल करते हैं हम 15,000 रुपए की कोर्ट फीस लगा के आम अदालत में आप सिविल कोर्ट में आप चले जाएं, सिविल दावा कर लें, उसके ऊपर सेकेंडरी एविडेंस है आपके पास। इस हवाले से ये बड़ा आम सी बात है और आमतौर पे ये सिविल के वकाला को सामना करना पड़ जाता है। एक लैंडमार्क जजमेंट है, याद रखिएगा, 2005 CLC पेज 777 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब समरी सूट्स जो हैं आर्डर 37 के हवाले से हमारी बहस जारी है जी, गपशप हम लगाते रहेंगे और इजी मूड में हम गपशप लगाते हैं। और इसके अलावा कोई भी मेरे दोस्तों कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी एम्बिग्विटी, कोई ऐसी कुंडी सिविल कोर्ट की, क्रिमिनल कोर्ट की जो मुनासिब समझे, काहे बकाहे शेयर करते रहिएगा ताकि हम उस पर बातचीत करें और गपशप लगाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।